الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 89 پارٹ 3 تفسیر خزائن العرفان پارہ 25واں سورہ زخرف آیت نمبر 36 سے ترجمہ کنز الایمان اور ملا کے ساتھ تفسیر خزائن العرفان پڑھنے کی سعادت پاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اور جسے رتوند یعنی اندھا بننا آئے رحمان کے ذکر سے، یعنی قرآن پاک سے اندھا بن جائے کہ اس کی ہدایتوں کو نہ دیکھے اور ان سے فائدہ نہ اٹھائے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو یعنی اندھا بننے والوں کو راہ سے روکتے ہیں، اور وہ اندھا بننے والے باوجود گمراہ ہونے کے سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یہاں تک کہ جب روز قیامت کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا، ہائے کسی طرح مجھ میں تجھ میں پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی برا ساتھی ہے، اور ہرگز تمہارا اس حسرت و ندامت سے بھلا نہ ہوگا آج جب کہ ظاہر و ثابت ہو گیا کہ دنیا میں شرک کر کے تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے جو گوش قبول نہیں رکھتے، یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے جو چشم حق بین یعنی حق دیکھنے والی آنکھ سے محروم ہیں، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں جن کے نصیب میں ایمان نہیں، تو اگر ہم تمہیں لے جائیں یعنی انہیں عذاب کرنے سے پہلے تمہیں وفات دیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے آپ کے بعد، یا تمہیں دکھا دیں تمہارے حیات میں ان پر اپنا عذاب جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔ تو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی، ہماری کتاب قرآن مجید، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو، اور بے شک وہ قرآن شریف شرف ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت و حکمت عطا فرمائی، اور تمہاری قوم کے لیے یعنی امت کے لیے کہ انہیں اس سے ہدایت فرمائی، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا روز قیامت کہ تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا، اس کی کیا تعظیم کی، اس نعمت کا کیا شکر بجا لائے، اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو۔ رسولوں سے سوال کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ادیان و ملل کو تلاش کرو، کہیں بھی کسی نبی کی امت میں بت پرستی روا رکھی گئی ہے، اور اکثر مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ مومنین اہل کتاب سے دریافت کرو کہ کیا کبھی کسی نبی نے غیر اللہ کی عبادت کی اجازت دی، تاکہ مشرکین پر ثابت ہو جائے کہ مخلوق پرستی نہ کسی رسول نے بتائی نہ کسی کتاب میں آئی۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ شب معراج سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے جبریل امین نے عرض کیا کہ اے سرور اکرم، اپنے سے پہلے انبیاء سے دریافت فرما لیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی اور کی عبادت کی اجازت دی۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سوال کی کچھ حاجت نہیں، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے آئے، سب نے مخلوق پرستی کی ممانعت فرمائی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر دلالت کرتی تھیں، جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے اور ان کو جادو بتانے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی، یعنی ہر ایک نشانی اپنی خصوصیت میں دوسری سے بڑی چڑھی تھی، مراد یہ ہے کہ ایک سے ایک اعلیٰ تھی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آئیں کفر سے ایمان کی طرف، اور یہ عذاب قحط سالی اور طوفانوں، ٹڈی وغیرہ سے کیے گئے۔ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی نشانیاں تھیں جو ان کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں، اور ان میں ایک سے ایک بلند و بالا تھی۔ اور بولے عذاب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے جادوگر، یہ کلمہ ان کے عرف اور محاورہ میں بہت تعظیم و تکریم کا تھا۔ وہ عالم و ماہر و حاذق کامل کو جادوگر کہا کرتے تھے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی نظر میں جادو کی بہت عظمت تھی اور وہ اس کو صفت مدح سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوقت التجا اس کلمہ سے ندا کی، کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے۔ وہ عہد یا تو یہ ہے کہ آپ کی دعا مستجاب ہے، یا نبوت یا ایمان لانے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں پر سے عذاب اٹھا لینا۔ بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے، ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی جبھی وہ عہد توڑ گئے، ایمان نہ لائے، کفر پر مصر رہے، اور فرعون اپنی قوم میں بہت افتخار کے ساتھ پکارا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی ہیں؟ یہ دریائے نیل سے نکلی ہوئی بڑی بڑی نہریں تھیں جو فرعون کے قصر یعنی محل کے نیچے جاری تھیں۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں میری عظمت و قوت اور شان و سطوت یعنی شوکت؟ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے۔ خلیفہ رشید نے جب یہ آیت پڑھی اور حکومت مصر پر فرعون کا غرور دیکھا تو کہا کہ میں وہ مصر اپنے ادنا غلام کو دے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے مصر خصیب کو دے دیا جو ان کا غلام تھا اور وضو کرانے کی خدمت پر مامور تھا۔ یا میں بہتر ہوں، یعنی کیا تمہارے نزدیک ثابت ہو گیا اور تم نے سمجھ لیا کہ میں بہتر ہوں اس سے کہ ذلیل ہے؟ یہ اس بے ایمان متکبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کہا، اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا۔ زبان میں گرا ہونے کی وجہ سے جو بچپن میں آگ منہ میں رکھنے سے پڑ گئی تھی، اور یہ اس ملعون نے جھوٹ کہا کیونکہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے زبان اقدس کی وہ گرا زائل کر دی تھی، لیکن فرعونی پہلے ہی خیال میں تھے۔ آگے پھر اسی فرعون کا کلام ذکر فرمایا جاتا ہے، تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن
یعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو واجب الاطاعت سردار بنایا ہے تو انہیں سونے کا کنگن کیوں نہیں پہنایا؟ یہ بات اس نے اپنے زمانہ کے دستور کے مطابق کہی کہ اس زمانہ میں جس کسی کو سردار بنایا جاتا تھا اس کو سونے کے کنگن اور سونے کا توق پہنایا جاتا تھا، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے اور اس کے صدق کی گواہی دیتے، پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا، ان جاہلوں کی عقل خبت یعنی خراب کر دی، انہیں بہلا پھسلا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے لگے، بے شک وہ بے حکم لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے کہ بعد والے ان کے حال سے نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں۔ شان نزول، جب سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ آیت وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ پڑھی، جس کے معنی یہ ہے کہ مشرکین تم اور جو چیز اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ سن کر مشرکین کو بہت غصہ آیا اور ابن زبعرہ کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ خاص ہمارے اور ہمارے معبودوں ہی کے لیے ہے یا ہر امت و گروہ کے لیے؟ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور سب امتوں کے لیے بھی۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ بن مریم نبی ہیں اور آپ ان کی اور ان کی والدہ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نصارہ ان دونوں کو پوجتے ہیں، اور حضرت عزیر اور فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں، یعنی یہود وغیرہ ان کو پوجتے ہیں۔ تو اگر یہ حضرات معاذ اللہ جہنم میں ہوں تو ہم راضی ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اور یہ کہہ کر کفار خوب ہنسے۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، اور یہ آیت نازل ہوئی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم آخر آیت تک، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابن زبعرہ نے اپنے معبودوں کے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم کی مثال بیان کی اور سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مجادلہ کیا کہ نصارہ انہیں پوجتے ہیں، تو قریش اس کی اس بات پر ہنسنے لگے اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، تو اگر معاذ اللہ وہ جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود یعنی بت بھی ہوا کریں، کچھ پرواہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے کو، یہ جانتے ہوئے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں باطل ہے۔ اور آیا کریمہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سے صرف بت مراد ہیں۔ حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر اور ملائکہ کوئی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ ابن زبعرہ عرب تھا، عربی زبان کا جاننے والا تھا۔ یہ اس کو خوب معلوم تھا کہ ما تعبدون میں جو ما ہے اس کے معنی چیز کے ہیں، اس سے غیر ذوی العقول مراد ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے اس کا زبان عرب کے اصول سے جاہل بن کر حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور ملائکہ کو اس میں داخل کرنا کٹ حجتی اور جہل پروری ہے، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔
باطل کے درپے ہونے والے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ارشاد فرمایا جاتا ہے، وہ تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا، نبوت عطا فرما کر، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا، اپنی قدرت کا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اگر ہم چاہتے تو اے اہل مکہ تمہیں ہلاک کر دیتے اور زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے جو ہماری عبادت و اطاعت کرتے، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا علامات قیامت میں سے ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا۔ یعنی میری ہدایت و شریعت کا اتباع کرنا، یہ سیدھی راہ ہے، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے شریعت کے اتباع یا قیامت کے یقین یا دین الہی پر قائم رہنے سے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں یعنی معجزات لایا، اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا، یعنی نبوت اور انجیلی احکام، اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو توریت کے حکام میں سے، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب، تو اسے پوچھو، یہ سیدھی راہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام مبارک تمام ہو چکا، آگے نصرانیوں کے شرکوں کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان میں سے کسی نے کہا کہ عیسیٰ خدا تھے، کسی نے کہا خدا کے بیٹے، کسی نے کہا تین میں کے تیسرے، غرض نصرانی فرقے فرقے ہو گئے، یعقوبی، نستوری، ملکانی، شمعونی۔ تو ظالموں کی خرابی ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کفر کی باتیں کہیں، ایک دردناک دن کے عذاب سے، یعنی روز قیامت کے کاہے کے انتظار میں ہیں، مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار، یعنی دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے باقی رہے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، آپ نے فرمایا، دو دوست مومن اور دو دوست کافر، مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق۔ ان سے فرمایا جائے گا، میرے بندو آج نہ تم پر خوف نہ تم کو غم ہو،
وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے۔ داخل ہو جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہاری خاطریں ہوتی، یعنی جنت میں تمہارا اکرام ہوگا، نعمتیں دی جائیں گی، ایسے خوش کیے جاؤ گے کہ تمہارے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہوں گے۔ ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور جاموں کا، اور اس میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے، انواع و اقسام کی نعمتیں، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گی۔ اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال سے، تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ۔ جنتی درخت ثمردار سدا بہار ہیں، ان کی زیب و زینت میں فرق نہیں آتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی ان سے ایک پھل لے گا تو درخت میں اس کی جگہ 2 پھل نمودار ہو جائیں گے۔ بے شک مجرم یعنی کافر جہنم کی عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا اور وہ اس میں بے آس رہیں گے، رحمت کی امید بھی نہ ہوگی۔ اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے کہ سرکشی و نافرمانی کر کے اس حال کو پہنچے۔ اور وہ پکاریں گے جہنم کے داروغہ کو کہ اے مالک، تیرا رب ہمیں تمام کر چکے، یعنی موت دے دے۔ مالک سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ان کی موت کی دعا کرے۔ وہ فرمائے گا 1000 برس کے بعد، تمہیں تو ٹھہرنا ہے عذاب میں ہمیشہ، کبھی اس سے رہائی نہ پاؤ گے، نہ موت سے نہ اور کسی طرح۔ اس کے بعد اللہ تعالی اہل مکہ سے خطاب فرماتا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے اپنے رسولوں کی معرفت، مگر تم میں اکثر کو حق ناگوار ہے۔ کیا انہوں نے یعنی کفار مکہ نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرنے اور فریب سے ایذا پہنچانے کا، اور در حقیقت ایسا ہی تھا کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے لیے حیلے سوچتے تھے۔ تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ ان کے اس مکر و فریب کا بدلہ جس کا انجام ان کی ہلاکت ہے۔ کیا اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور سنتے ہیں، اور پوشیدہ ظاہر ہر بات جانتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں، تم فرماؤ بفرض محال رحمان کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا، لیکن اس کے بچہ نہیں اور اس کے لیے اولاد محال ہے۔ یہ نفی ولد میں مبالغہ ہے۔ شان نزول، نضر بن حارث نے کہا تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو نضر کہنے لگا، دیکھتے ہو قرآن میں میری تصدیق آ گئی۔ ولید نے کہا کہ تیری تصدیق نہیں ہوئی، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ رحمان کے ولد نہیں ہے، اور میں اہل مکہ میں سے پہلا موحد ہوں اس سے ولد کی نفی کرنے والا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ یعنی پاکی کا بیان ہے۔ پاکی آسمانوں اور زمین کے رب کو، عرش کے رب کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، اور اس کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، تو تم انہیں چھوڑ
تو تم انہیں چھوڑو کہ بیہودہ باتیں کریں اور کھیلیں، یعنی جس لغو و باطل میں ہیں اسی میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ ہے، جس میں عذاب کیے جائیں گے، اور وہ روز قیامت ہے، اور وہی آسمان والوں کا خدا اور زمین والوں کا خدا، یعنی وہی معبود ہے آسمان و زمین میں، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی حکمت و علم والا ہے اور بڑی برکت والا ہے وہ، کہ اسی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور تمہیں اس کی طرف پھرنا، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں یعنی توحید الہی کی، اور علم رکھیں اس کا کہ اللہ ان کا رب ہے، ایسے مقبول بندے ایمانداروں کی شفاعت کریں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو یعنی مشرکین سے کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ کی خالق عالم ہونے کا اقرار کریں گے، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں، اور باوجود اس اقرار کے اس کی توحید و عبادت سے پھرتے ہیں۔ مجھے رسول سجد عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس کہنے کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور سجد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول مبارک کی قسم فرمانا حضور کے اکرام اور حضور کی دعا و التجا کے احترام کا اظہار ہے کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان سے درگزر کرو اور انہیں چھوڑ دو اور فرماؤ بس سلام ہے۔ یہ سلام متارکت ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم سے امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ هَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ، کہ آگے جان جائیں گے اپنا انجام کار۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سبق جو ہے سورہ دخان سے شروع کریں گے، سورہ زخرف مکمل ہوئی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔